السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعمان اور یوٹیوب ولاگ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار پھر صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں اور اس کے لیے ایک جدوجہد جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اس بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اس کا معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس نے پچھلے جو اس کا سیشن تھا خیبر پختونخوا میں 5 سالہ، اس میں بھی انہوں نے جو ہے بلدیاتی انتخابات کرائے تھے اور بہت سارے ایک برمارتی منتخب نمائندوں کی ہر گلی پہ، ہر کوچے پہ، ہر گھر پہ ایک ناظم جو ہے یا منتخب نمائندہ جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے بنو کے ایک سینئر صحافی جو کہ مختلف بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہے اس صوبے کی لیول کی ہم اگر بات کریں تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو بیتاب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات کے لیے میدان جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے۔ پچھلا سیشن بھی آپ نے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے بلدیاتی الیکشن دیکھے ہیں، آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہے، لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کا عوام کے لیے براہ راست کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں؟ نعمان، بالکل پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بلاگ شروع کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ عوام تک تجزیہ نگاروں کی رائے جو ہے وہ پہنچائیں گے اور عوام جو ہے اس سے کچھ حاصل کریں گے، کچھ معلومات جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے یہ شروع کیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم ایک جملہ سا استعمال کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایسی حکومت ہے کہ لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں کی حکومت اور لوگوں کے ذریعے حکومت۔ لیکن عملی طور پر پھر ایسا ہوتا نہیں، اس لیے کہ جو ایم پی ایز، ایم این اے منتخب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، تو عوام تک ان کی رسائی پھر نہیں ہوتی، پھر وہ عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات، بلدیات کا سسٹم جو ہے وہ اسی جمہوری نظام کا ایک حصہ ہے، یہ علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ چیز ہے، بالکل بھی علیحدہ چیز نہیں۔ اسی طرح ان کے انتخابات ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے ان کا پروسیس ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی حکومت منتخب کرتے ہیں۔ تو بلدیاتی انتخابات حقیقی معنوں میں، بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ایسے حکومت، وہ پھر مقامی حکومت ہوتی ہے کہ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ لوگوں کی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، اپنے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں جو الیکٹ لوگ آتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ یہی نمائندہ پھر جو کام کرتے ہیں وہ انہی برادری کے لیے کرتے ہیں جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور لوگوں کے ذریعے اس لیے ہوتی ہے کہ جب بھی پھر وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آئندہ انتخابات میں اس کو مات جو ہے وہ پڑتی ہے۔ بلدیاتی ادارے جو ہے اگر مضبوط ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی جڑوں میں سے ہوتے ہیں، گلی کوچوں میں سے ہوتے ہیں، ان کو مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے، اوریجنل مسائل جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اگر صحیح طریقے سے بلدیاتی نظام جو ہے وہ چلے تو جو چھوٹے چھوٹے کام گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں یہ سارے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے اور کامیاب بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ آمیروں کی دور میں ہوئے، جمہوری نظام میں نہیں ہوئے۔ جمہوری نظام میں بھی ایک دو دفعہ جو ہے یہ سسٹم ابھی چلا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایم پی اے، ایم این اے وہ بلا کب چاہے گا، کیوں چاہے گا کہ ان کے پاس فنڈ نہ ہوں، وہ کام نہ کریں، اور ایک بلدیاتی نمائندہ جو چند سو ووٹ لے کر کامیاب ہوتا ہے وہ کم کرے۔ تو اس وجہ سے جمہوری ادارے جو ہے، صوبائی اسمبلیاں، یہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈیلے ہو۔
لیکن اللہ کرے اس بار سپریم کورٹ نے بھی وہ دیا ہے، فیصلہ دیا ہے، اور صوبائی حکومت نے بھی اعلان تو کیا ہے، اللہ کرے کہ ستمبر تک یہ انتخابات ہو اور عوام جو ہے اس کے فائدے سے جو ہے مستفید ہو۔ بیتاب صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکرائب کیا ہے جو بلدیاتی نظام ہے، لیکن اس سے کچھ سوالات میرے ذہن میں اور بھی اٹھے ہیں۔ آپ نے میں نے تو جو سوال کیا تھا نقصان اور فائدے کا کیا تھا، لیکن آپ نے صرف فائدے ہی فائدے بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر یہ صحیح چلے۔ بیتاب صاحب، اس میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں، اس کو منتخب کیا گیا ہے، اس کا حکومت کی طرف سے اس پر بہت ساری اخراجات جو ہے وہ برداشت کی گئی ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، جو عوام کا ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی انتخابات یہ کرائے جاتے ہیں، جیسے بلدیاتی انتخابات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے، تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر ایک بار جو قومی اور صوبائی انتخابات جو ہو جاتے ہیں، عام انتخابات جسے ہم کہتے ہیں، اس کو تو کرپشن کا موقع ملتا ہی ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے آئین کی ایک وہ ہے کہ اس کو لازمی کرانا ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی انتخابات ہے، اس میں کرپشن کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہو جاتے لوگوں تک؟ کیونکہ ابھی اگر 1000 بندے جب الیکٹ ہوں گے تو پھر وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی کرپشن کریں گے۔ بالکل آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے رگوں میں جو ہے ابھی سرایت کر چکی ہے اور ابھی وہ نکل نہیں پا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پھر ضرورت دوسرے سیٹ اپ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر قومی اسمبلی یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اس کا کیا کردار ہے اور قومی اسمبلی کے ممبر کا کیا کردار ہے۔ تو صوبائی ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر، ان کا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے اور پالیسیاں بنانا ہے، پالیسیاں جو ہے وہ آگے لانا ہے، باقی جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لا بنانا ہے، پالیسیاں بنانی ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ اس کے بل پاس کرانے ہیں کہ یہ ملک میں پھر جیسے صحت کی پالیسی ہے کہ اس سال صحت کی پالیسی یہ ہوگی، تو وہ یہ نیچے طبقے کے انتخابات والے لوگ جو ہے یہ نہیں بنا سکتے۔ یہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی، پورے ملک کے لیے قومی سطح پہ ایک پالیسی اور ایک آرڈیننس ہے، پالیسی آئے گی، صحت کی پالیسی آئے گی، تعلیم کی پالیسی آئے گی، بل پاس ہوں گے۔ صوبے کے لیے صوبائی سطح پہ، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے کو بہت سارے ادارے جو ہے وہ حوالے بھی کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان اداروں کو چلانا ابھی آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ۔ تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں زیادہ تر کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ 85 کے بعد، 85 سے پہلے کسی بھی صوبائی ممبر کو فنڈ نہیں ملتا تھا۔ 85 کے بعد، جنید دور کے بعد پہلی بار یہ ہوا کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کو بھی فنڈ مل رہا ہے۔ تو بالکل آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ جب بلدیاتی اداروں میں اتنے زیادہ جو ہے وہ تعداد میں لوگ ہوں گے تو کرپشن کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ٹھیکہ لے گا تو اس میں اپنے لیے بھی کچھ رکھے گا۔ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے ملک کی سطح پہ بھی، صوبے کی سطح پہ بھی اور ضلع کی سطح پہ بھی، اگر ہم جو حکومت نے مانیٹرنگ کا نظام جو بنایا ہے، اگر اس کو درست کیا جائے اور مانیٹرنگ حقیقی معنوں میں مانیٹرنگ ہو تو میرے خیال میں یہ اس کرپشن پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے میرے خیال میں بلدیاتی انتخابات میں کرائٹیریا جو ہے وہ تھوڑا سا مزید سخت کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ اس شعبے سے اس کا تعلق بھی نہیں ہوتا اور وہ پھر اسی شعبے میں آتے ہیں۔ مثال میں دے دوں گا کہ لیبر اور خواتین ان نشستوں پہ جو لوگ آتے ہیں، مزدور، کسان اور اس پہ، تو وہ بھی پریشر پمپ اور گلی کوچے بنانے کے پروجیکٹ جو ہے وہ دیتے ہیں۔
प्रेशर पंप का इसलिए देते हैं कि प्रेशर पंप में करप्शन ज़्यादा है, उसके थोड़े से पैसे लगाएं और ज़्यादा जो है जेब में डालें, तो वो भी फिर इस चीज़ में लग जाता है। ये पाबंदी होनी चाहिए कि मजदूर के इससे वो मजदूरों के लिए काम करें। खातून जो है, खातून को पता भी नहीं होता। और मेरा अपना मुशाहिदा है और आपने भी देखा है, आप ये इजलासों में गए कि अक्सर इजलासों में ख़वातीन मुंतखब तो होती हैं, लेकिन अक्सर इजलासों में ख़वातीन होती भी नहीं। उनके नुमाइंदे आते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ख़वातीन के क्या है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ जो अभी इंतखाबात के लिए उन्होंने वो एक शेड्यूल सा जारी किया है, उसमें एक अच्छाई यह है कि जो 16, 17, 18 मेंबरान थे उनको कम करके 7 पे ले आए हैं। तो 7 मेंबरान अभी यूनियन कौंसिल, विलेज कौंसिल सतह पे होंगे। एक मेरा और सवाल भी आएगा। नाजरीन, आपने एक अहम पॉइंट की तरफ अगर तवज्जो की हो कि हमारे जो मेहमान हैं बेताब साहब ने एक बात की कि जो कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं उनका ये काम नहीं होता जो ये आजकल कर रहे हैं। वो ठेके ले रहे हैं, वो ठेके फ़रोख्त कर रहे हैं और ये करप्शन कर रहे हैं। इनका असल मानों में काम यह है कि वो अपनी असम्बलियों में कानून साजी करे। उनका कानून साजी का काम है। उनका जो काम है वो उसके इलाके की नुमाइंदगी करने का काम है। वो पॉलिसियाँ बनाते हैं, ना कि वो किसी के लिए प्रेशर पंप, किसी के लिए ट्रांसफार्मर और दीगर जो काम होते हैं जिसमें उनके लिए करप्शन का रास्ता हो या करप्शन करने का मौका मिले। तो नाज़रीन, आपका जहन भी इसमें खुलना चाहिए इस बात पे कि जो बल्दियाती काम है वो बल्दियाती नुमाइंदों के हैं। ये जो काम कर रहे हैं ये अपनी पॉलिसियाँ बनाएं, ये कानून साजी करे, ना कि इन चीज़ों में अपना जो है हाथ फेरेगा। तो आप लोगों को ये बताना मेरा मकसद था कि आप लोग भी इस सिलसिले में अवेयर हो कि ये जो हम मुंतखब जो हमारे नुमाइंदे हैं कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के, जिसे हम जो तवक्कुआत जो है वो रख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। उनका काम पॉलिसियाँ बनाना है, असम्बलियों में कानून साजी करना है और जो इनके इलाके होते हैं उनकी नुमाइंदगी करना होती है, ना कि किसी को ट्रांसफार्मर देना, किसी के लिए किसी को ठेके फ़रोख्त करना या ठेके लेना, ये इनका काम नहीं होता। तो अब हम एक तीसरे सवाल की तरफ जाएंगे। बेताब साहब, आपने जो पिछला सेशन देखा, जो अभी 2013 और 2018 के दरमियान का एक सेशन था बल्दियाती इंतखाबात का, तो इसमें आपने क्या देखा? क्या वाकई में इस निज़ाम में लोगों के काम हुए या जो रिवायती जो हमारा तरीक़ाकार है कि मुंतखब हो जाते हैं नुमाइंदे और फिर वो जो है पेशावर इस्लामाबाद चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं? क्या आप क्या कहते हैं? बल्दियाती निज़ाम में कुछ इलाकों में तो काम हुए हैं, लेकिन मैं फिर वही आऊँगा कि हमारा सिस्टम जो है वो फिर ठीक नहीं चलता। सिस्टम ठीक होता है, एक जो सिस्टम आता है, एक निज़ाम आता है, वो ठीक होता है, लेकिन फिर हम जब चलाने वाले होते हैं उसको या तो चलाने नहीं देते या फिर ठीक तरीके से हम समझ नहीं पाते, तो वो फिर ठीक तरीके से नहीं चलता। जहाँ तक मेरी मालूमात है बन्नू के हवाले से, कि बन्नू के हवाले से कोई भी ऐसा यूनियन कौंसिल नहीं जिसमें कुछ न कुछ फंड जो है वो लैप्स ना हो चुके हों। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि या तो सेक्रेटरी और इनके दरमियान वो बारगेनिंग नहीं हुई, या बारगेनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, उनके दरमियान जो है वो ज़हनी आहंगी नहीं है, या फिर ज़िली सतह पे ऐसे कोई रुकावटें हैं, या तहसील सतह पे ऐसी रुकावटें हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि उनके फंड जो है वो रह चुके हैं, यूटिलाइज नहीं हुए हैं। कुछ यूनियन कौंसिल ऐसे थे कि उनमें नाज़िम और कौंसलरों के दरमियान जो है उनमें हम आहंगी नहीं थी। ठेके जो है वो ई बीडिंग से होते थे और ये लोग जो है नाज़िम से ये डिमांड करते कि मुझे इतना रुपए दे दो, बस फिर फंड अगर नहीं देंगे तो रिलीज़ नहीं होगा। तो इस सिस्टम में अभी मैंने मुकम्मल तौर पे देखा नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट जो है वो होनी चाहिए कि नाज़िम और उनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता हो कि नाज़िम ख़ुद भी कुछ ऐसा ना कर सके कि दूसरों को बाईपास करे, और दूसरे भी नाज़िम से जो है वो ऐसा डिमांड ना करें कि काम जो है वो दरमियान में लटक जाए, आवाम के काम ना हो और आवाम के फंड जो है उनकी बाहमी चफकलश की वजह से वो लैप्स हो जाए। एक बहुत बुनियादी बात की है बेताब साहब आपने
کہ اگر ہمارے ملک میں یا صوبے میں یا کسی ضلع میں بلدیاتی سسٹم بن بھی جائے لیکن نیچے اگر ہمارے جو آپس میں جو ہم آہنگی نہیں ہوتی تو پھر بھی کام نہیں ہوں گے, ہمارا نقصان ہی نقصان ہوگا. بیتاب صاحب, ایک آخری میرا سوال ہے, چوتھا سوال بھی ہے اور میرا آخری سوال بھی یہ ہوگا کہ ہم نے جو پچھلا سیشن دیکھا تھا اس میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے جو ممبر تھے وہ تو جماعتی بنیادوں پہ ہوئے تھے, لیکن جو دیگر جو سیٹیں تھی, جو نشستیں تھیں, وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو حکومت ایک نیا سسٹم بنا رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے, تو وہ کیا ہے اصل میں, اس کی کیا مقصد ہوگا, اس میں کیا چینجز لائے گئے ہیں, تو اس پر بھی آپ ذرا بالکل یہ اچھا سوال ہے, اور میرے اس پہ اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں وہ عام طور پر غیر جماعتی بنیادوں پہ کرائے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ناظم اور ضلع ناظم کا وہ پھر پارٹی بیس پہ ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ نیچے سے منتخب ہوئے ہیں کیا وہ بھی پارٹی کے لوگ ہیں؟ وہ پارٹی ٹکٹ پہ منتخب ہو کے نہیں آتا ہے. تو جو ناظم منتخب ہوتا ہے صرف ناظم, اس کے لیے جو ہے انہوں نے پارٹی بیس جو ہے وہ رکھا ہے. تو خرید و فروخت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر پارٹی کی بنیاد پہ ہوگا تو پارٹی کا ورکر جو ہے ان کو ووٹ دے گا. اگر یہ سارے منتخب نمائندے جو ہے وہ پارٹی کے ہوں گے تو وہ پابند ہوں گے کہ وہ پارٹی کو ووٹ دیں گے. اور اگر پارٹی یہ سارے لوگ پارٹی کے نہیں ہیں, آزاد بندے ہیں, تو میرے خیال میں ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ بھی ہوگی. اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی, اور پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ ہماری ضلعی اسمبلی جو ہے اس میں مچھلی منڈی تو کیا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے ایک سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ, اور درمیان میں پولیس والے کھڑے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے, اگر یہ سارا سسٹم جو ہے بنیاد سے, جڑ سے ناظم تک یہ پارٹی بیس پہ ہوگا تو پارٹی کے لوگ آئیں گے اور پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے. دوسری جو اہم بات جو میری ذاتی رائے ہے کہ اگر یہ پارٹی بیس پہ ہوں گے تو اس ضلع میں پارٹی کی حیثیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکے گا کہ کتنے یونین کونسل اور کتنے ولیج کونسل ہیں جس میں پارٹی جو ہے وہ واقعی ان کے کارکن موجود ہیں اور وہ پارٹی کی نظریاتی ووٹ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. یہ سسٹم نہیں ہوگا کہ ممبر جو ہے وہ منتخب ہوا پھر اس کو پیسے دے کے اپنے پارٹی کے لیے خرید لیں. تو پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کی کس ضلع میں اور کس یونین کونسل میں کتنے کارکن موجود ہیں اور وہ پارٹی کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ سسٹم گراس روٹ لیول تک پارٹی بیس پہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ بیتاب صاحب. ہم نے آج یہ جو سیشن رکھا تھا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اکثر لوگ ہیں وہ بلدیاتی نظام کے بارے میں نہیں جانتے, جو ہمارا انتخابی عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے. ایک بار پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بار پھر میدان سجنے لگا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے, جو ہے میدان بن رہا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئیں گے اور ایک بار پھر اس الیکشن میں حصہ لیں گے. لیکن اس کے سمجھانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم صحیح معنوں میں یہ جان سکے کہ ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے, ان لوگوں سے ہماری کیا توقعات تو وابستہ ہونی چاہیے, اور جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے جو کہ 5 سالوں بعد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا اصل میں کردار کیا ہوتا ہے. آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے یہ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کر دیجئے گا. انشاءاللہ ہماری نئی ویڈیوز بھی آئیں گی اور بہت سارے ایشوز پر ہم بات کریں گے جو کہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.